اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک دیندار شخص رہتا تھا جس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، اور اس کی ایک خوبصورت بیوی تھی۔ مگر کسی وجہ سے اس دیندار شخص کو اس پر بدگمانی ہو گئی۔ چنانچہ جب کبھی یہ دیندار شخص گھر سے باہر جاتا تو گھر کا دروازہ باہر سے تالا چڑھا کے جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ کسی جوان مرد سے اس کی بیوی کی آنکھ لڑ گئی۔ چونکہ دونوں خوبصورت اور نوجوان تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، مگر باہمی معاملات کی بظاہر کوئی صورت نہ تھی۔ عورت نے کسی ذریعہ سے باہر کے تالے کی ایک اور کنجی بنوا لی اور اس نوجوان کو بھجوا دی، اور اس نوجوان کا اس عورت کے پاس اس کے شوہر کی عدم موجودگی میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ رات اور دن میں جب کبھی اس کو موقع ملتا، وہ دروازے کا تالا کھول کر اس کے پاس آ جاتا۔ عورت کے شوہر کو اس آمد و رفت کی عرصہ دراز تک کوئی خبر نہ ہوئی، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کا شوہر چونکہ ایک عابد و زاہد شخص تھا، تو اس کو خود بخود یہ احساس ہوا کہ اس کی عورت اس سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرنے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے اس خدشہ سے عورت کو بتایا کہ مجھے تجھ پر صرف اس وقت اطمینان ہو سکتا ہے جب تو اپنی عزت پر حلف اٹھائے گی۔ عورت اس پر راضی ہو گئی اور کہنے لگی کہ جب آپ کا جی چاہے مجھ سے حلف لے لیجئے۔ جس شہر کا یہ واقعہ ہے، اس شہر کے باہر ایک پہاڑ تھا، اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں جا کر کوئی بنی اسرائیل جھوٹی قسم یا حلف اٹھاتا تو وہ فوراً ہلاک ہو جاتا تھا۔ میاں بیوی کے درمیان حلف کی بات چیت کے بعد اس کا آشنا اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے اپنے شوہر کی بدگمانی اور پہاڑ پر مل کر قسم کھانے کا قصہ سنایا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت گھبرایا اور پریشان ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ عورت نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں کچھ ایسی ترکیب کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ فلاں وقت میں اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑی پر جاؤں گی، لہٰذا تم بھیس بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے باہر پھاٹک پر کھڑے ہو جاؤ، اور جب ہم دونوں میاں بیوی کو آتا دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جانا۔ میں تمہارے گدھے پر پہاڑ تک جانے کے لیے سوار ہو جاؤں گی، تو جلدی سے تو مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کرا دینا۔ چنانچہ جب حلف اٹھانے کا دن آیا تو اس کے دیندار شوہر نے اس سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر چلیں تاکہ تم وعدے کے مطابق حلف اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ یہ سن کر وہ جلدی سے کپڑے بدلے بغیر چلنے کے لیے تیار ہو گئی اور کہنے لگی میں پیدل پہاڑ پر نہیں جا سکتی۔ شوہر نے کہا چلو شہر کے پھاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا، اس کا گدھا کرائے پر لے لیں گے۔ چنانچہ دونوں گھر سے چل دیے۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا آشنا گدھا لیے ہوئے وہاں موجود تھا۔ اس کو دیکھتے ہی عورت کے شوہر نے آواز دے کر کہا کہ اوئے گدھے والے، ہم تجھ کو نصف درہم دیں گے، کیا تو ہمیں اس پہاڑ تک پہنچا دے گا؟ وہ بولا جی ہاں، پہنچا دوں گا، اور جلدی سے گدھا لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر گدھے پر بٹھا دیا اور چل دیے۔ آگے آگے گدھا جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے عورت کا شوہر، اور وہ مصنوعی گدھے والا چل رہا تھا۔ جب پہاڑ آ گیا اور گدھے سے اترنے کا وقت آیا تو عورت نے اس بہروپیہ کو آواز دی کہ گدھا پکڑے اور مجھ کو اتار دے۔
وہ آنے بھی نہ پایا تھا کہ عورت خود بخود گدھے سے گر پڑی اور اس طرح گری کہ اس کا پردہ بے پردہ ہو گیا، اس کی شرمگاہ اس کے سامنے کھل گئی۔ عورت اس کو بناوٹی گالیاں دینے لگی تو بہروپیہ بولا کہ بیوی صاحبہ میرا اس میں کیا قصور ہے، اور اس کو پکڑ کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے اور جب اس جگہ پر پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی تو عورت نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو پکڑ لیا اور شوہر کی طرف مخاطب ہو کر قسم کھا کر کہنے لگی کہ جب سے تمہارا اور میرا ساتھ ہوا ہے تب سے آج تک مجھے سوائے آپ کے اور اس گدھے والے کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ دیکھا ہے، چونکہ یہ قسم ظاہر میں سچی تھی کہ سوائے اس شوہر اور بہروپیہ کے کسی تیسرے شخص نے نہ اس کو چھوا تھا اور نہ اس کو دیکھا تھا، مگر اللہ تو ہر چیز سے آگاہ تھا۔ چنانچہ وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور فوراً زمین کے اندر دھنس گیا۔ بے شک عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جیسے مرد ہوں گے ویسی ہی ان کی عورتیں ہوں گی۔ پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتیں ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔